अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, इज़राइल और फ़लस्तीन के दरमियान की जो मौजूदा कशमकश है, जो हालात वहाँ पे बने हुए हैं, उससे मुताल्लिक़ हम जो भी लोगों की रहबरी रहनुमाई कर रहे हैं, हमारी हत्तल इम्कान कोशिश यही है कि आपको एक अफ़सानवी दुनिया से बाहर निकाल के, आपको एक जादुई, एक मैजिकल दुनिया से बाहर निकाल के आपको हकीकी दुनिया में लाया जाए, आपको ज़मीनी हकीकत बताई जाए, आपको जो है प्रैक्टिकल लाइफ, जो लॉजिकल लाइफ है वो बताई जाए। ये नहीं है कि आपको जो है मिसगाइड किया जाए, आपको मिस नॉलेज पहुंचाया जाए और आपको एक भ्रम में रखा जाए कि बस अब तो ऐसा हो गया है, इज़राइल के तो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और बस वहाँ पे तो ऐसे हालात है कि लोग वहाँ पे जो है चीखो पुकार कर रहे हैं। ये सब फालतू की बातें हैं। जो लॉजिकल है, लॉजिकल, और ये जो बहुत सारे लोग जो है ना मेरे अज़बाख के नीचे जो कमेंट्स कर रहे हैं, जो शहादत से कम पे कंप्रोमाइज़ को तैयारी नहीं है, बस जो एकदम शहीद हो जाना चाहते हैं, या जिनका कहना ये है कि गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की 1 साल की ज़िंदगी बेहतर है, या जो लोग बदर का और ओहद का और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और मोहम्मद इब्न क़ासिम के जो हवाले देने में लगे हुए हैं, मैं उन तमाम लोगों को सबसे पहले तो रात में गाज़ा के जो हालात थे और जो फ़लस्तीन, यरूशलेम, वहाँ तमाम के जो हालात थे वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। उसके बाद हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। जिन लोगों का ये कहना है कि फ़लस्तीनी क्या करेंगे, अगर इज़राइल उनके ऊपर जुल्म कर रहा है तो फिर उन्होंने उसको कैसे जवाब देना चाहिए, तो हम आपको इसका भी हल और सॉल्यूशन बताते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कल के जो वहाँ पे हालात थे, और हमने आपको हमारा जो लास्ट वाला सबक है, लास्ट वाला, कि जिसमें हमने ख़ुद इस बात का ऐलान किया है कि हमास ख़ुद एक यहूदी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमने ये बता दिया था कि हमास ने जिस तरीके के अटैक्स और हमले किया और इज़राइल को पूरी तरह से वरगलाया, उसको उकसाया, उस वरगलाने और उकसाने के बाद में अभी पूरे इज़राइली जो टैंक है वो गाज़ा के अंदर दाखिल हो चुके हैं और हमास के लोगों को मारने के नाम पर, कि नहीं हम तो हमास वालों को मार रहे हैं, आम सिविलियंस के घर वहाँ पे तोड़े जा रहे हैं। आधा शहर खाली हो चुका है। अब वो जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि गाज़ा स्ट्रिप खुद एक छोटी सी जगह है, उसकी भी महदूद 30 से 40 किलोमीटर का वो एरिया है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं शहर छोड़ के वहाँ से जो जाने वाले लोग हैं वो कहाँ जाएंगे और कहाँ पे पनाह लेंगे। तीसरी चीज़, यरूशलेम के हालात भी ख़राब हैं। जैसा मैंने बताया, तिल अबीब, यरूशलेम, बाकी शहरों के अंदर भी दंगे फसाद फूट पड़े हुए हैं, लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं और जो लोग आर्मी और जो फ़ौज है वहाँ की, उनके पास में बड़े बड़े हथियार है, एकदम लेटेस्ट जो वेपन्स है वो उससे लैस है, और उनका ये जो मुकाबला करने वाले लोग हैं इनके हाथों में पत्थर है। अब ये आप खुद सोच सकते हैं, एक कॉमन सेंस की बात है कि कहाँ पे पत्थर है और कहाँ पे वो जो उनके पास में लेटेस्ट वेपन्स है। अब वो लोग जो ये सवाल कर रहे हैं कि ऐसे हालात में फ़लस्तीनियों ने क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि अतराफ़ के जितने भी अरब मुल्क हैं, कोई भी उनकी मदद के लिए इसलिए वहाँ पे आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वो लोग सिर्फ़ अभी तक बातचीत करने में ही लगे हुए हैं। अमेरिका को उन्होंने लेटर लिखा हुआ है। अमेरिका ने, यूनाइटेड नेशन ने कल संडे को जो उसकी जनरल बॉडी मीटिंग है, अर्जेंटली तमाम लोगों को इस बात का मैसेज दिया था कि कल हमको जो है बैठक करना है, इस मसले के ऊपर जो है बातचीत करना है और किसी भी तरह से जो मिडल ईस्ट के अंदर ये जो नए हालात बने हैं उनको रोकने के लिए कुछ कोशिश करना है। मगर जो बाइडेन, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट और सदर है, उन्होंने यूनाइटेड नेशन की इस मीटिंग को स्थगित करा दिया। स्थगित मतलब उसको अभी फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया। अब पता नहीं है वो कब होंगी। क्यों? इसलिए कि वो इज़राइल को भरपूर मौका देना चाहते हैं कि इज़राइल उस मौके का फ़ायदा उठाकर पूरी तरह से गाज़ा शहर को बर्बाद कर सके। हमास के लोगों को मारने के नाम पर आम सिविलियंस को जो है ठिकाने लगाया जा सके। जैसा मैंने इससे पहले सबक में आपको बताया हूँ कि इज़राइल का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि किसी तरह से गज़ा की आबादी को, वेस्ट बैंक की मुसलमानों की आबादी को कम किया जा सके। जैसे ही इनकी आबादियाँ कम होंगी वो ख़ुद ब खुद उनको कब्ज़े में लेगा। वो अगर लेना चाहे तो आज भी ले सकता है, लेकिन उसको जानबूझ के आज नहीं लेना है, क्योंकि अगर आज वो लेगा तो दोनों इलाक़ों की जो आबादी है
وہ اسرائیل کی آبادی سے زیادہ ہو جائیں گے، یعنی مسلمان میجورٹی میں آئیں گے۔ اور یہ تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے میرا اس سے پہلے کا جو سبق ہے دھیان سے توجہ سے اس کو سنو، تو یہ ساری باتیں آپ کے سمجھ میں آئیں گی۔ ابھی مجھے آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ جن لوگوں کا یہ سوال ہے کہ ایسے حالات میں فلسطینیوں نے کیا کرنا چاہیے، تو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے اس کا سبق ہم کو ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ اللہ کے نبی کی سیرت ہے ہمارے سامنے کھلی ہوئی، اور ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے سیرت سے صرف کھانا کھانے کے بعد میں میٹھا کھانا چاہیے، کھانے سے پہلے جو ہے نمک چکھنا چاہیے، مسواک کتنی لمبی ہونا چاہیے، 1 بالش یا 1.5 بالش تو ہونا چاہیے۔ یہ ہم کو صرف سیرت میں سے بس یہی باتیں پتہ ہے، اور جو سیرت سے سیکھنے کی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکۃ المکرمہ میں رہے، جہاں پہ آپ کمزور تھے، آپ کی وہاں پہ کوئی طاقت نہیں تھی، اور وہاں پہ طاقتور کون تھے؟ مشرکین مکہ تھے، ابو جہل، ابو سفیان، ابو لہب، یہ سارے لوگ وہاں کے پاورفل لوگ تھے، یہ سارے لوگ وہاں کے طاقتور لوگ تھے۔ عتبہ، ربیعہ، شیبہ، ولید، مغیرہ، امیہ بن خلف، یہ وہ جماعت تھی جو پورے کے پورے مکہ کے اوپر جن کی حکمرانی تھی اور جن کا دبدبہ تھا، ان کے کمپیریزن میں آپ ایک دم کمزور تھے، تو آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کے وہاں پہ آپ پہ ظلم کیے جاتے تھے، آپ کو پتھروں سے مارا جاتا تھا، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ حرم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی لا کر رکھ دی جاتی تھی۔ اس کے باوجود بھی سیرت ہمارے لیے شہادت ہے، اور سیرت گواہ ہے ہمارے لیے۔ اگر کسی کو پوری مکمل سیرت سننا ہے تو میری 4 مرتبہ کی سیرت جو میں جمعہ میں بیان کرتا ہوں وہ بھی اپنے چینل پہ اویلیبل ہے، سنو اللہ کے واسطے سیرت۔ کم سے کم سیرت سنیں گے تو پتہ چلیں گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ہماری زندگی میں کتنا فرق ہے، جو آج ہم جوتے کھا رہے ہیں، جو ہم ہر جگہ پہ ذلیل و خوار ہیں اور بے وزن ہو چکے ہیں۔ ہمارے بیماری کا علاج خود ہم کو پتہ چلیں گا کہ 13 سال کی جو مکۃ المکرمہ کی آپ کی زندگی تھی، یہ سارے ظلم و ستم کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نو ری ایکشن، پوری سیرت میں آپ کو نو ری ایکشن ملیں گا۔ مکہ کی 13 سال کی زندگی میں یہ سب آپ سہتے رہے، یہ سب آپ برداشت کرتے رہے، یہ تمام چیزوں کو آپ نے برداشت کیا، اور صرف اتنا ہی نہیں، سوشل بائیکاٹ 3 سال تک آپ کو اور آپ کے سارے خاندان والوں کو شعب ابی طالب کے اندر قید کیا گیا، اس کو بھی آپ نے برداشت کیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ دونوں انتقال ایک ہی سال کے اندر ہوئے، جس کی وجہ سے 2 بہت بڑے بڑے جو آپ کے سہارے تھے مکۃ المکرمہ کے اندر، وہ دونوں سہارے آپ سے جدا ہو گئے، اور وہ جب جدا ہو گئے اس کے بعد یہ دشمنان کو اور بھی زیادہ موقع ملا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سارے بنو ہاشم کو بٹھایا، سارے قبیلے قریش کے لوگوں کو بٹھایا، اور یہ متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ بولے یہ محمد ابن عبداللہ کو قتل کرنا ہے، اگر ان کو قتل کرنا ہے تو پہلے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ان کو برادری اور خاندان سے نکالا جائے۔ آپ کو خاندان سے باہر کیا گیا تو آپ اپنے منہ بولے بیٹے اور غلام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر طائف کی طرف روانہ ہو گئے کہ چلو کم سے کم طائف کے لوگ اگر میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو میں انہی کو ساتھ میں لے کر کام کروں گا۔ مگر طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ میں جو سلوک کیا، پتھروں سے آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، اور خود یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں، آپ فرماتے تھے کہ جتنا مجھے طائف کے سفر میں ستایا گیا اتنا مجھے کبھی بھی نہیں ستایا گیا۔ آپ کے سر سے بال سے لے کر خیر پیر کی جو جوتیاں ہیں وہ تک خون میں تر بتر ہو گئی۔ کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ قربانیاں تھی آپ کی، مگر وہاں پہ بھی نو ری ایکشن، یہاں تک کہ وہاں تو فرشتے آئے آپ کے پاس میں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، حکم دے دو، یہ پورے طائف والوں کو مسل کے رکھ دیں گا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، ان کو میرا مقام مرتبہ ہی نہیں پتہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو نظر انداز کیا، نو ری ایکشن۔ اور جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے
اور مدینہ پہنچنے کے بعد جب آپ کی خود کی جو ہے ایک پوری کا پوری ایک جماعت تیار ہو گئی، آپ نے اس جماعت کے اندر وہ حوصلہ پیدا کیا، اس جماعت کو اپنے پیروں کے اوپر کھڑا کیا، اور اس کے بعد جب مکے والے 1000 کی فوج لے کر بدر کے میدان میں پہنچے، تب جا کر آپ اپنی اس جماعت کے 313 لوگوں کو وہاں لے کر پہنچے، اور آپ نے ان کا جو مقابلہ بھی کیا تو پہلے آپ نے اپنے صحابہ کو ٹرین کیا تھا، ان کو اس قابل بنایا تھا، اس لائق بنایا تھا کہ وہ 1000 کا مقابلہ کر سکے۔ ایسا ہی نہیں ہے آپ ایسے ہی میدان میں نہیں کود پڑے تھے، بلکہ آپ کے ساتھ میں وہ جنگجو تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو عرب کے 1000 پہلوانوں کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ ایسے لوگ تھے آپ کے ساتھ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادر لوگ آپ کے ساتھ میں تھے۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسے لوگ تھے، ایک ایک دن میں جو ہے جن کے ہاتھوں سے 12 تلواریں ٹوٹ گئی تھی، ایسے لوگ تھے آپ کے ساتھ میں۔ تب جا کے آپ میدان کے اندر پہنچے، اور وہ پہنچنے کے بعد پہلے آپ نے اپنے آپ کو وہ لیول پر لے کر گئے، ڈیفینس کے لائن سے اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنایا، اپنا ڈیفینس پاور اپنے آپ کو اتنا طاقتور بنایا کہ 1000 کا مقابلہ کر سکے، اور اس کے بعد آپ جو ہے پوری رات روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہے۔ یہ نہیں ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ سینکڑوں لوگوں کے کمنٹ یہ آ رہے ہیں، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ آسمان سے اپنی مدد اتارے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بھروسہ اور یقین اللہ کی ذات پر نہیں ہے۔ ارے یقین اور بھروسے کے مطلب کو سمجھو پہلے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسے پر جب تک آپ کے پاس میں اپنا ڈیفینس پاور مضبوط نہیں ہے، طاقتور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کے لیے کوئی مدد و نصرت نہیں اتریں گی، اس لیے کہ تاریخ ہمارے سامنے گواہ ہے، تاریخ ہمارے سامنے شاہد ہے کہ وہی اگلا جو غزوہ ہوا، غزوہ احد، اس میں کیا اللہ کی مدد نہیں تھی؟ ارے اس وقت بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ساتھ میں، پھر کیوں شکست ہوئی؟ پھر کیوں 70 صحابہ شہید ہو گئے؟ پھر کیوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح سے سارے لوگوں کو، یعنی جو آپ نے جس طریقے سے میمنہ ہے، میسرہ ہے اور 50 لوگوں کو جس تیکڑی کے اوپر بٹھایا تھا کہ یاد رکھو، جب تک میں نہیں بولوں گا، جب تک میں نہ بولوں، چاہے جنگ کا نقشہ کچھ بھی ہو، مسلمانوں کو بھلے کامیابی مل جائے، تم لوگ یہ تیکڑی سے نیچے مت اترنا۔ اب وہ تیکڑی، میں خود وہ تیکڑی پہ چڑھ کے آیا ہوں، وہ احد کا جو پورا میدان ہے میری نظروں کے سامنے ہے، وہ پورا نقشہ، چاروں طرف سے احد کا پہاڑ ہے، ایک طرف سے وہ تیکڑی ہے۔ اللہ کے نبی نے 50 لوگوں کو وہ تیکڑی کے اوپر بٹھایا، مقابلہ جب ہونے لگا تو ایسے اس انداز سے آپ نے مقابلہ کیا کہ مشرکین جو ہے وہ میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے، اپنا سارا سامان پھینک کر میدان چھوڑ دیا انہوں نے، اور میدان سے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ وہ اس میں بھی بڑے بڑے مشرکین کے جو سردار تھے وہ مارے گئے، لیکن یہ جو 50 لوگ تھے جن کو اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا تھا، اور کہا یاد رکھو تمہارے امیر جب تک تم کو حکم نہ دے کوئی بھی یہاں سے ہلنا مت۔ اب وہ جو 50 لوگ حضرت عبداللہ ابن جبیر کے انڈر میں تھے، حضرت عبداللہ ابن جبیر تو رکے رہے، انہوں نے لوگوں سے کہا رکو، لوگوں نے کہا کہ نہیں اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب ہم نیچے اتر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے نبی کا حکم یہ تھا، چاہے جنگ کا نقشہ کچھ بھی ہو، چاہے مسلمانوں کو شکست ملے، چاہے مسلمانوں کو فتح ملے، یہ تیکڑی ہم لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا دیکھو تم اللہ کے نبی کے حکم کو نہیں سمجھے، اللہ کے حکم کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا وہ صرف اور صرف لڑائی کی حد تک تھا، اب تو لڑائی ختم ہو گئی، اب تو ہم اتر سکتے، یہ تو اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی بھی نہیں ہے۔ وہ 50 لوگ، وہ بیچارے امیر جو تھے وہ اکیلے وہاں پہ بیٹھے رہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ایک امیر کی اطاعت کرو، ایک امیر کی اطاعت کرو، ایک امیر کی اطاعت کرو۔ جہاں پہ امیر کی اطاعت ختم ہوتی ہے اور منمانی شروع ہوتی ہے نا، اس کے بعد میں ذلت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ ایک امیر کی اطاعت نہیں کیے، بلکہ سارے لوگ جو ہے وہ جب نیچے اتر گئے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس وقت مشرکین کی طرف سے تھے، انہوں نے 100 جو گھڑ سوار تھے، 100 گھڑ سوار، جب دیکھا کہ ایک طرف سے پورا راستہ کھلا ہوا ہے اور ادھر سے ہم میدان میں جو ہے گھس کر مسلمانوں کو نرغے میں لے سکتے ہیں،
کیونکہ سامنے سے مسلمان بہت زیادہ آگے بڑھ چکے تھے. اب مسلمان احد پہاڑ سے آگے بڑھ چکے تھے اور ان کے سامنے مشرکین تھے, پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. انہوں نے 1 میل کا لمبا چکر مار کے وہ آئے اور یہ جو 50 لوگ میدان چھوڑ کے نیچے اتر چکے تھے وہاں سے وہ مسلمانوں کے پیچھے ہو گئے. اب سامنے سے جو مشرکین جو بھاگ رہے تھے, ڈر رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ نہیں پیچھے سے بھی جو ہے مشرکین آ چکے ہیں گھڑ سوار. انہوں نے سامنے سے واپس آنا شروع کیا. سامنے سے وہ آئے, پیچھے سے یہ آئے, مطلب جنگ کا نقشہ اس کے بعد میں ایسا ہو گیا کہ مسلمانوں کو کہیں جانے کی جگہ نہیں ملی, کیونکہ پیچھے تو احد پہاڑ تھا. انہوں نے احد پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا. اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے بڑے صحابہ جو ہے انہوں نے جام شہادت کو نوش کیا. کیوں ہوا ایسا؟ جو فتح تھی وہ شکست میں کیوں تبدیل ہو گئی؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ تمہارے ساتھ میں نبی بھی موجود ہے, اللہ کی مدد بھی موجود ہے, سب کچھ ہے, لیکن تمہارے کمانڈر, تمہارے امیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تم کو حکم دیا تھا یہ 50 لوگوں کو کہ چاہے جنگ کا نقشہ کچھ بھی ہو تم نیچے مت اترنا, انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دیے. یہ تمہارا ایک ویک پوائنٹ ہو گیا جس کا فائدہ اٹھا کے حضرت خالد ابن ولید 1 میل کا لمبا چکر مار کے آئے اور انہوں نے تم کو نرغے میں لے لیا. یہ سب جو چیزیں ہیں نا, یہ مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے. یہ جو جوشیلے اور جذباتی باتیں کرنے والے مسلمان ہیں, افسوس ہوتا ہے مجھے ان کے اوپر. ان کو بیچاروں کو یہی نہیں معلوم ہے کہ جب اگر تمہاری تیاری نہیں ہوگی تو وقت کے نبی تمہارے ساتھ میں موجود ہے, اس کے باوجود بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ صرف تم اللہ کی مدد, اللہ کی مدد, اللہ کی مدد کا نعرہ لگا کر کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. اللہ کی مدد کے لیے تمہاری جو حکمت عملی ہے وہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے, تمہاری پوری تیاری ہونا بھی ضروری ہے, تمہارے پاس میں اتنا ڈیفنس پاور اور ڈیفنس طاقت بھی ہونا ضروری ہے. ساری چیزیں جب تمہاری ہوں گی تب جا کے اللہ کی مدد و نصرت بھی تمہارے ساتھ میں شامل حال ہوں گی. یہاں پہ آرمی والوں کے پاس میں بڑے بڑے گن مشین ہیں, پتھروں سے تم ان کا مقابلہ کرو گے. اب مجھے بتائیے نا, مجھے آپ بتائیے کہاں سے اللہ کی مدد و نصرت شامل حال ہوں گی؟ اب تمہارے لیے جو اپلیکیبل ہے وہ جو 13 سالہ مکی زندگی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ یہاں پہ اپلائی ہوتی ہے. جب تم کمزور ہو, جب تم مقابلہ نہیں کر سکتے, تو تمہارے سامنے وہ 13 سالہ مکی زندگی کی سیرت ہے کہ ان لوگوں کو اپنا مدعو سمجھو, مدعو, ان کو دین کی دعوت دو, ان کو اپنا مدعو سمجھ کر ان میں لے جا کے اسلام کی دعوت کے پمپلیٹ تقسیم کرو, ان کو مسلمان بنانے کی کوشش کرو, ان کو پیار سے محبت سے سمجھاؤ, ان کو اپنا دشمن سمجھنے کی بجائے ان کو اپنے آپ کو داعی سمجھو, ان کو مدعو سمجھو. اس لیے کہ تم ابھی مکی زندگی کی پوزیشن میں ہیں, مقابلہ نہیں کر سکتے تم ان کا. اور اگر تم پتھروں سے ان کے اوپر اٹیک اور حملے کر کے اپنے سینے پہ گولیاں کھا رہے ہو, اس کا مطلب ہے تم خودکشی کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے 13 سالہ مکی زندگی سے کوئی سبق نہیں سیکھا. کیونکہ سیرت ہے نا ہمارے سامنے, سیرت ہے بھائی, ہمارے سامنے سیرت ہے. اور سیرت کے بعد بھی اگر ہم صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں گے اور تابعین, تبع تابعین کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں گے, ارے حیرت ہوں گی آپ کو. وہ بطور تاجر صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو, یہ جو پورا خراسان کا علاقہ ہے, یہ جو پورا علاقہ جو ایمان میں داخل ہوا ہے نا, افغانستان سے لے کے ترکمینستان, قزاقستان, کرگزستان, ازبیکستان, تاجکستان اور اس کے بعد میں شن زیانگ جس کو اس زمانے میں ترکستان کہتے تھے, چائنا تک کا علاقہ, یہ علاقوں میں کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے. اپنے اخلاق کے راستے سے مسلمانوں نے وہاں پہ تبلیغ کا کام کیا. تاجر کی حیثیت سے وہ پورا سلک روڈ تھا, اس روڈ سے تجارت کے راستے سے صحابہ وہ راستوں سے گزرے اور وہ پورے علاقوں میں ایمان اور اسلام کی باد بہاری انہوں نے چلا دی. یہ انڈونیشیا, یہ ملیشیا, یہ فلیپینس, یہ پورے علاقوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو, کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے ان علاقوں میں. اور افسوس ہوتا ہے جب کچھ لوگ اس طریقے کے کمنٹس کرتے ہیں, بولے صحابہ بھی اگر تمہاری طرح سے سوچتے تھے اور صحابہ بھی اگر تلواریں اور تیر لے کر میدانوں میں نہیں نکلتے تھے تو دنیا میں ایسے اسلام ہی نہیں پھیلتا تھا.
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे भाई कम से कम सीरत पढ़ो तो सही। अरे पढ़ो भाई, सहाबा की ज़िंदगियों को पढ़ो। ये ब्लेम तो इस्लाम के दुश्मन मुसलमानों पे करते हैं कि मुसलमानों ने तीर और तलवारों के ज़ोर पर जो है इस्लाम को फैलाया। पढ़ो, सीरत पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बग़ैर तीर और तलवार के सहाबा ने ये पूरे इलाक़ों के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ तिजारत के रास्ते से, अपने अखलाक के रास्ते से, अपने किरदार के रास्ते से। केरला में सबसे पहले जो सहाबा पहुँचे, और इसी तरीक़े से मालदीव का जो इलाक़ा है, वो इलाक़ों में जो सबसे पहले सहाबा पहुँचे थे, वो किस रास्ते से पहुँचे थे? समंदरों के रास्ते से, तिजारत की हैसियत से। हमको ख़ुद को पता नहीं है और हम वो बातें कर रहे हैं। बोले अगर वो तीर और तलवारों को लेकर नहीं निकलते थे तो दीन कहाँ से आम होता था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इसके लिए पहले तुम्हारी तैयारी होना चाहिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वो गवर्नर थे, मिस्र के गवर्नर। ये जो लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी और सलाहुद्दीन अय्यूबी, ऐसे ही उन्होंने अंधाधुंध महल्ले के, गाँव के, बस्ती के लड़कों को जमा करके ऐसे ही अटैक नहीं किया था, बल्कि उन्होंने, गवर्नर थे वो मिस्र के गवर्नर, कई सालों तक पहले उन्होंने रिसर्च किया, पहले उन्होंने तैयारी की, पहले उन्होंने पूरी तरह से स्टडी की। उसके बाद जाकर उन्होंने जो है मस्जिद अक्सा को आबाद कराया। ये पता होना चाहिए मेरे भाई हम लोगों को। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो मिस नॉलेज है, मिस नॉलेज है। इन्फॉर्मेशन ही नहीं है हमारे पास में। सही जो ग्राउंड लेवल की जो मालूमात होना चाहिए वो छोड़कर सब हवाई फायरिंग चल रही है, सब हवाओं में बातें चल रही है। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फरमाए। कोई फ़ायदा नहीं है। आज के फ़लस्तीनियों ने क्या करना चाहिए? उनके लिए मक्का की 13 साला ज़िंदगी, सीरत, अल्लाह के नबी की जो सीरत है वो नमूना है। कुछ नहीं कर सकते उसके अलावा। याद रखो, अगर वो ये सोचते होंगे कि हम पत्थरों से जो है इज़राइल के बड़े बड़े जो ऑटोमेटिक टैंक है, वो ऑटोमेटिक, उसको रोबो टैंक कहते हैं, इंसान वगैरह कुछ नहीं है उसके अंदर। आप सोचो, उनके पास ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजीज़ है, उनके पास में नेवी है, उनके पास में एयर फोर्स है, उनके पास पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन जो डिफेंस सिस्टम है वो है। आप पत्थरों से मुकाबला करोगे उनका? मुझे आप बोलो ना, क्या ये ख़ुदकुशी नहीं है? ये इससे पहले सबक में भी मैं बता चुका हूँ। 2014 के अंदर 1500 आम जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो शहीद हो गए, हज़ारों माज़ूर हो गए। और अभी भी ये जो 4-5 दिन के जो हालात हैं, तकरीबन 130 से ज़्यादा की शहादत हो चुकी है। 8 से 1000 के दरमियान, 800 से 1000 के दरमियान लोग वो माज़ूर हुए हैं। हॉस्पिटलों पे भी अटैक हो रहे हैं और अभी उनके जो बड़े बड़े टैंक हैं वो वहाँ पे दाखिल हो चुके हैं। मुझे आप बताओ, क्या आप उनका मुकाबला कर सकते? जब आपकी तैयारी ही नहीं है, इसको ख़ुदकुशी कहते हैं फिर। इसलिए ये जोशीली बातें, जज्बाती बातें, इससे पहले हम स्टडी करें, मुताला करें, सीरत को पढ़े अल्लाह के नबी की, और वहाँ के हालात को, ग्राउंड लेवल को हम जांचें और देखें कि रियलिटी क्या है। जब तक ये चीज़ें, ये हवाई फायरिंग और अफसानवी बातें और मैजिकल बातें, ये आप हकीकत की दुनिया में जी रहे हो। एक बात याद रखो, जो प्रैक्टिकल और लॉजिकल ज़िंदगी है उसमें कोई हैसियत नहीं है अफसानवी और मैजिकल बातों की। इसलिए अल्लाह के नबी की सीरत सिर्फ़ और सिर्फ यही सॉल्यूशन है। जो 13 साला मक्की ज़िंदगी थी, आप उस कैफियत में हैं, आप अपने सामने वालों को मदऊ समझकर उन तक इस्लाम की, ईमान की दावत पहुंचाओ। यही सॉल्यूशन है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह हम तमाम को सही फ़हम अता फ़रमाएँ, बसीरत अता फ़रमाएँ, और अल्लाह तबारक व तआला सीरत से हमको दर्स और सबक लेने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।